السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ہمایوں اقبال لندن سے۔ تو آج کل تو کل سے بلکہ شبر زیدی صاحب چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ اچانک کہاں سے اٹھ بیٹھے ہیں اور یہ کیا مقصد ہے، ہر کوئی یہی ڈسکس کر رہا ہے۔ تو کبھی کوئی نیکی کی توقع تو ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے ہوتا رہا ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں۔ تو اسی کو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا انالیسز، کچھ دوستوں نے بھی ریکویسٹ کی تو میں نے بھی سوچا کہ شیئر کر لوں۔ تو میرے خیال میں اس میں دو نکلتے ہیں انڈر لائن، جو کیا اس کو کہنا چاہیے، مقصد۔ ایک پازیٹیو لے لیں گے اور ایک نیگیٹو لے لیں گے، اگرچہ نیگیٹو کی طرف کو دل زیادہ مائل ہے جو ابھی تک ہوتا ہے 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ۔ اور دوسرا پازیٹیو، کیونکہ وہ بھی ڈسکس تو کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے شاید کوئی چال لی جائے، کوئی اس دفعہ عوام کی بھی سنی جائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دو یا تین انفرنس بھی اس سے نکلتے ہیں جو انہوں نے کل باتیں کی ہیں، اور پھر آخر میں سلوشن ایک چھوٹا سا ایز یوزل جس طرح میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں وہ بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ، جو میری عقل سمجھ کے مطابق۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جی کہ جو پازیٹیو اس میں سے نکلتی ہے بات، اگر وہ ہو، اگر تو دل نہیں مانتا جو ابھی تک ہوتا رہا ہمارے ساتھ، اس کو کہتے ہیں کنڈیشنڈ بیہیویئر۔ یہ کوئی یہ نہیں ہوتے کہ بھئی لوگ پیسیمسٹک ہو گئے ہیں اس طرح سے، یہ کنڈیشنڈ بیہیویئر ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ بیتتی رہی ہو مسلسل، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لاؤں میں شوگر کوٹنگ کر دی جاتی ہے، جب انتہائی غلط کام کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک خوبصورت سا لیبل لگا کے تو بھیج دیتے ہیں، جس کو شوگر کوٹنگ، جیسا گولیوں میں شوگر کوٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور محاورتاً گولی دینے میں بھی شوگر کوٹنگ۔ تو یہ اس لیے دل نہیں مانتا، لیکن بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے کہ بھئی پازیٹیو یہ ہے اینگل اس کا کہ بھئی جو بھی کرتا دھرتا ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ اس دفعہ واقعی چاہ رہی ہو کہ اس کو ڈبیٹ کا حصہ بنائے، الیکشن سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کرے تاکہ پولیٹیکل پارٹیاں کمٹ کر لیں اس چیز پر، اور وہ ان سے پیسے نہ پکڑتی رہیں جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں شامل شمول ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پیسے دے کے، یا ڈائریکٹ بھی ان کے تو نمائندے۔ تو یہ سارے گینگ جو ہیں، جو بھی یہ ذمہ داروں والے بھی اور ایکسپورٹرز والے بھی اور باقی بھی جو جن کا انہوں نے ذکر کیا شبر زیدی صاحب نے، جتنا بھی وہ سٹیل مافیا بھی ہو گیا اور جو سگریٹ مافیا، جتنے اور بھی اس طرح کے بے شمار ہیں، تو وہ سارے ان کے ساتھ کمٹ کرنے کی بجائے جو ہے عوام کے ساتھ یہ کمٹ کرے جو بھی نئی گورنمنٹ آنی ہے، اور وہ اس کو الیکشن مینڈیٹ کا اپنا حصہ بنائے، اپنی اس کا بات کرے۔ اور اس کے علاوہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت پیسے جنریٹ کرنے کا اور کوئی راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جو پازیٹیو ہو، بہرحال یہ ہے پازیٹیو اینگل اس کا۔ جو نیگیٹو اینگل ہے، جس کی طرف دل جو ہمیشہ سے 75 سالوں سے ہوتا ہے اور جس کی طرف کو میرا خیال ہے ذہن چلا جاتا ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو، لیکن دل کو یہی لگتی ہے بات کہ یہی ہونا ہے بھائی آخر میں ہمارے ساتھ، جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اگرچہ پہلے یہی کہا جائے گا کہ مارچ تک ہے، اپریل تک ہے، لیکن اگر یہ باتیں چل رہی ہیں اور اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اب وہ بیچیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ اس لیے کیئر ٹیکر آنے چاہیے لمبے، کیونکہ پولیٹیکل لوگ تو یہ فیصلے نہیں کر پاتے اور اس طرح کے ٹف ڈیسیجن نہیں کر پاتے، ان کی گورنمنٹ ہلنے کا خطرہ ہوتا ہے، فلانا ڈمکانا جو بھی۔ تو اس لیے لمبا کیئر ٹیکر آئے گا تاکہ وہ ان لوگوں سے ٹیکس لے اور پیسے لے اور فلانا ڈمکا۔ تو یہ لیکن اور اس لیے الیکشن ابھی لیٹ کرتے ہیں، تو یہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ اس طرح کے ٹف فیصلے کر لی۔ دیکھیے اس میں جو اب اول میں تو ذاتی طور پہ اس بات کو نہیں مانتا، جنہوں نے یہ کرنا ہے، جنہوں نے یہ، اگر یہ ان میں ول ہے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیصلے وہ کروا لیتے ہیں جو اپنے فائدے کے ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ ٹوٹنی ہے یا نہیں ٹوٹنی یہ بھی ان کے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے، یہ ہم نے پچھلے سارے سالوں میں دیکھا۔ تو ابھی اگر ملک کے خاطر انہوں نے نہیں کرنا تو پھر کیوں، اپنی خاطر تو کر لیتے ہیں، تو پھر ملک خاطر بھی کر لیں۔ تو اس لیے یہ مجھے تو نہیں ہے، لیکن ٹو بی فیئر جنرلی اگر ہم دیکھیں تو ایک اینگل چھوٹا سا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اینشنٹ گریک، یہاں سے جب یہ آغاز ہوا تھا ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم کا،
اسی زمانے میں ہی ساتھ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی ساتھ رکھا گیا تھا، جس طرح ایک فلیٹس والو ہوتا ہے کہنا چاہیے، کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ بھی کچھ عرصے کے بعد، ہر 2-3 دفعہ کے بعد یا کئی دفعہ وہ کہتے تھے کہ ایک گورنمنٹ گزرنے کے بعد 6 مہینے کے لیے وہ لگا دیا جائے مارشل لا والا، تاکہ وہ جو فیصلے پولیٹیکلی آپ کور نہیں کر سکے بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ ڈیموکریسی میں بہرحال ایک لمیٹیشن تو ہے کہ عوام اگر بیوقوف ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، یا جس طرح بھی ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا پاپولرزم کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا، تو پاپولر جو لوگوں کے دل کی بات چاہے غلط ہو صحیح ہو وہ کرتا جا رہا ہے، وہ پاپولر ہو جاتا ہے، تو وہ لمیٹیشنز تو ہیں ڈیموکریسی کی بہرحال، تو اس کو کور کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں فورن ریلیشنز کا بھی اور باقی ساری چیزوں کا تو آج کل بہت زیادہ عمل دخل ہے، مذہب کے سلسلے میں بھی اور باقی، تو یہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ٹف ڈیسیجن لے کے 6 مہینے لگائے اور پھر الیکشن کروا کے، تو کیئر ٹیکر کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ اس کی کوئی لینی دینی نہیں ہوتی، یوزلی نان پولیٹیشین ہوتا ہے، اور وہ سارا یہ کر کے چلا جائے، تو یہ اس کے ساتھ ہی انوینٹ ہوا تھا ڈیموکریسی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جولیس سیزر پہ آگے خراب ہو گیا، یہ ہی واز ایکچولی وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وہ بنا تھا، 6 مہینے کے لیے آیا تھا، وہ پھر اس کو مزہ آ گیا، وہ جناب آگے جو ہے وہ پھر چل نکلا سلسلہ، پھر اس کو مار کے ہی اس سے جان چھڑانی پڑی، تو وہ بھی اسی کا ہی پارٹ ہے، جس طرح کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور یہی چیز ایگزیکٹ سیل کرتے رہے ہر دفعہ آ کے مہربان جو آتے رہے ہیں، مشرف کا تو ہم نے خود دیکھا، اس سے پہلے ہم نے باتیں سنی ہوئی تھی کہ مشرف صاحب اکاؤنٹیبلٹی بیچ کے آئے تھے، اور شروع میں تو سٹارٹ بھی کی آئی واش کے لیے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ کس طرف کو نکل جاتا ہے، کہ وہ سارا پھر اپنی پارٹی، کنگز پارٹی بنانے کے لیے، جو اگر آپ کے ساتھ ہیں تو وہ ایک واشنگ مشین بن جاتی ہے، ان ادر ورڈز، کہ جو ساتھ مل گیا وہ دھل گیا، اس کا سارے ساتھ خون معاف، اور باقی جو نہیں ماننا اس کو رگڑی جائے، تو یہ، اور وہ جو جیسا حضرت علی کا بھی، کہ بھئی وہ اس سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے اس طرح کا انصاف کرنا، یہ ظلم کی انتہا، یہ کیونکہ انصاف سے بھی لوگوں کا پھر وہ اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بریک ہو، ویسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ انشاءاللہ ایک الگ سے بھی لوگ کریں گے، کیونکہ یہ بڑا اچھا اور یوزفل ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کیا بنا ہے، کیوں اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اینی وے، جس کی وجہ سے بھی اب ہمیں نیگیٹو کی طرف کو ہم سارے زیادہ سوچ رہے ہیں، اور لگتا بھی ایسے ہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ بھی یہ اب ان کا لگ رہا ہے ارادہ کہ بھی لمبے 2-3 سال کے لیے، اور پھر وہ ایکسٹینشن کا سلسلہ آپ کو پتہ شروع ہو جاتا ہے، ایکسٹینشن کے بعد پھر نیا سلسلہ کوئی اور چیز سٹارٹ ہو جائے گی تو اور پھر اس وقت ٹف بھی ہو جاتا ہے کام، سچی بات ہے، 2-3 سالوں سے آگے کھینچنا مشکل، میں تو ویسے میرا تو خیال ہے کہ اس دفعہ جس طرح کے حالات ہیں ان کے لیے یہ مارچ اپریل تک کھینچنا بھی مشکل ہو جانا ہے، ٹف ہوتی جانی ہیں چیزیں، تو لیکن بہرحال یہ ہے، اب جو انفلوئنسز اس سے نکلتے ہیں وہ یہ نکلتے ہیں، ایک تو شبر صاحب کے متعلق کبھی یہ اور دوسرا عمران خان کے متعلق، اور تیسرا جو، کیونکہ یہ ابھی تک ٹیکس تو کسی نے بھی نہیں لگایا نا، یہ سارا یہ تو ہمارے سامنے، تو باقی بھی جتنی گورنمنٹس رہی ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ان کی انتہائی حد تک انکمپیٹنسی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آ جائیں شہباز زادی کہ بھی آپ کا کام تھا، آپ کو ایک کام کے لیے لایا گیا تھا، وہ کام آپ نے کرنا تھا، تو اب آپ آ کے بیٹھ کے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، آپ نے وہ کام تو کر کے جاتے نا، پھر آپ کو نکالے جاتے، یہ ریزائن کر کے جانے کا تو مجھے سمجھ کہ بھی آپ کے ذمے آپ کی ایک ڈیوٹی تھی، وہ آپ نے نہیں پوری کی، تو یہ تو انتہائی انکمپیٹنسی سے زیادہ مجھے وہ ہے کہ آپ نے یاشیاں ماری ہیں جتنی دیر بھی آپ رہے، یا جو بھی آپ نے لوگوں کا خیال ہے کافی انہوں نے کوئی بک سیٹل کی یا جو بھی، کیونکہ اب وہاں پہ عمران خان صاحب کہا جاتا ہے کہ بھئی بلے کو دودھ کی راکھی پہ بٹھائیں گے، اور وہ ایک بھی بندہ عمران خان نے اس طرح کا نہیں لگایا جو کہ اپنے کام میں کمپیٹنسی کے حساب سے، یا جس پہ وہ خود نہ روئے ہوں اور بعد میں لوگ نہ روئے ہوں، مطلب شاید ہی کوئی بندہ میرے تو ذہن میں نہیں آتا، چاہے پولیٹیکل سائڈ پہ دیکھ لیں چاہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھ لیں، تو ان کی بندوں کی سلیکشن اس سے یہ لگتا ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو لیڈرشپ کوالٹیز، وہ خود کوئی کام ان کو آتا نہیں ادر دین کرکٹ کے، یا جب فلنتھراپی کے لیے جو منی کلیکشن ہوتی ہے، اور وہ بھی فلنتھراپی کے لیے، پاکستان کے لیے وہ بھی نہیں وہ کر سکے تھے بہرحال، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہی از اے پاپولر لیڈر، پاپولرزم ہے ان میں، ٹھیک ہے، کرزما بھی ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیڈی گاگا از ویری پاپولر ہیئر، اپنا ٹام کروز بہت بڑے سارے، تو لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھی آپ
کہ یو کین بی اے پولیٹیکل پالیٹکس اب بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، اچھا خاصا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. تو کیریئر وہ نیڈ کیریئر پالیٹیشینس جو کہ نچلے اس سے اٹھیں گے. دیٹ ول بی دا بیسٹ وے. بہرحال وہ بھی انشاءاللہ ایک الگ سے ٹاپک ہم کریں گے. یہ میرا مشورہ بھی ہے، جو نئی لاٹ آ رہی ہے چاہے یہ پولیٹیکل لیڈرز کے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی نیچے سے بلدیہ سے اٹھنا چاہیے تاکہ وہ سیکھ کے. اینی وے کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو اگلی یہ بات ہے کہ بھی پھر عمران خان صاحب تو بہرحال جو انہوں نے کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. جتنا اس کے علاوہ بھی جو پچھلے ہمارے ماشاء اللہ سارے رہے ہیں ان میں سے بھی کسی میں اتنا ستو نہیں رہا. کالا باغ ڈیم کا بھی اسی طرح کا ایشو ہے، یہ بھی اسی طرح کے ایشو ہیں، اس طرح کے اور بھی کچھ ہیں ایشوز جن پہ کہ کچھ ڈائریکٹ فوجیوں کا اس طرح سے بھی سٹیک نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں جی ان کی وجہ سے نہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہوں گے یقیناً، ان کو بھی یہ شامل کر لیتے ہوں گے بیچ میں. اور اکثر وہ یہ جو نان ٹیکس دہندہ پارٹیاں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی رہتی ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، اور فوجیوں کا ہی یہ اصل میں کنگز پارٹی ہوتے ہیں آف کورس. تو اسی لیے بچتے بھی تو وہ، لیکن یہ کہ کسی کو تو پاؤں ڈالنا چاہیے تھا، اور یہ ایک دفعہ کر جائیں اور پھر نکل جائیں تو چلیں کوئی نہیں، لوگ یاد رکھیں گے آپ کو. اور اس طرح کے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو جس طرح شہید ہونا ہوتا ہے کہتے ہیں، تو اس طرح کے کام میں شہید تو وہ. لیکن یہ ہے کہ بھئی اب اور میرے خیال میں سلوشن بھی یہی ہے کہ اب اس سے اوائڈنس نہیں ہو سکتی. اگر تو یہ پازیٹیو اینگل سے کیا گیا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر یہ وہ نیگیٹو اینگل ذہن میں لے کے آئے ہیں تو اس دفعہ بہت زیادہ ڈیمیج ہونا ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی حرکتوں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھی پبلک کے پاس پیسے رہے نہیں ہیں کہ بھئی اس سے آپ اور نکال ہی نہیں سکتے. کچنا نچوڑیں گے، گنے کا رس نکل گیا ہوا سارا پہلے ہی وہ، اور گنے کی طرح پھوس، اور جتنا آپ دیوار سے لگائیں گے وہ پھر آپ کے منہ کو پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے پاس یہ پیسے ہیں، انہیں سے ہی آپ کو نکالنے پڑیں گے اور ان سے نکلوائیں. بے شک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اب آپ نے اختیارات دے دیے ہیں، 3 مہینے کے اندر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. انہوں نے تو بل ہی پاس کرنا ہے نا، اور انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور ایف بی آر کی ریفارمز وہ کر جائیں. باقی آ کے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن جو ہے، سوری امپلیمنٹ تو اگلی گورنمنٹ کرے آ کے. انہوں نے تو بل ہی، انہوں نے تو جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہی لینے ہیں نا، وہ لے کے چلے جائیں. وہ اگلی گورنمنٹ آ کے ان کو امپلیمنٹ کر کے کہ یہ ہو گئے ہوئے ہیں فیصلے سارے، تو اب ان کو امپلیمنٹ کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا بڑا اچھا سلوشن ہے، اور یہ 2-3 ماہ میں ہو سکتا ہے. جیسا ایک دن میں امینڈمنٹس پاس ہو رہی ہیں تو ایک دن میں جناب آئے کیئر ٹیکر آگے کر کے چلا جائے یہ سارا کچھ جو بھی آپ کو یہ چاہیے، جن کو ٹیکس کے اس میں آنا ہے اس کا. لیکن بنائیں اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ ناجائز بیچارے لوگ. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے پاکستان از این اوور ریگولیٹڈ کنٹری، قانون پہ قانون بنائی جاتے ہیں. اصل پرابلم ہے آپ کی امپلیمنٹیشن، کہ اس کی جست کے ساتھ وہ جس بندے پہ لگنا ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ فری پھر رہا ہوتا ہے، جو بیچارہ شریف آدمی ہے اس کو آپ رگڑ دیتے ہیں پکڑ کے. اسی طرح بدمعاش کی تب بھی باری آتی ہے جب اس کا بڑے بدمعاش سے پنگا پڑتا ہے. تو وہ مجھے اس میں یاد آ گیا کہ بڑے بدمعاش چھوٹے میں، کہ مونس علائی صاحب کا 2006-07 کا وہ واقعہ ہے، واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن بہت زیادہ مشہور ہوا تھا. کہ اس زمانے میں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہاتھ چکی ہوئی تھی، ہاتھ پھر خدا دا ویر ہوں تھے. وہ میرے ایک دوست نے بتایا پھر کبھی، پھر ایک ہی بندہ پورے پاکستان سے انہوں نے ٹکر سکتا سی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کیفے میں ان کی اس بندے کے نیفیو ان لا کے ساتھ ہی لڑائی ہو گئی، جس چکر میں پھر یہ ان کو پاکستان سے کافی دیر تک بھاگنا پڑا. یہ سنی سنائی بات ہے، آئی کین ناٹ کنفرم، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی بدمعاش کو تب مسئلہ جب بڑے بدمعاش سے اس کی لڑائی ہوتی ہے پاکستان میں، ادروائز کوئی پوچھ تاچھ نہیں. تو بھائی ان بدمعاشوں کو لے کے آئیں ٹیکس کے اندر، اور اب بڑے بدمعاش سے لڑائی ہوگی ہے یہ سمجھ لیں گے کہ بڑے بدمعاش کے پاس اب پیسے کھانے کے نہیں بچنے. صحیح بات ہے کہ آپ کے پاس تنخواہوں کو دینے کے پیسے نہیں ہونے، اور باقی عیاشیاں تو بھول جائیں، تو ان سے لیں آپ پیسے. تو آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی. اگر یہ پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس بھی پلیز دیجیے تہذیب کے ساتھ، لیکن کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سارے اس میں، اور تاکہ ایک پازیٹیو ڈبیٹ ہم جنریٹ کر سکیں. تو میری طرف سے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.